تمام اصحاب پیغمبر میں جس ہستی کی شان میں سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں اس کا نام علی بن ابی طالب، اور یہ میری بات نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی بندے کی شان میں حدیثیں آئی ہیں تو حضرت علی، اور میں تھوڑا یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی کی شان میں 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، سستی اور کمزوری سمجھ لیں کہ نہ تو ہم نے ان ماخذ تک یا ان روایات تک پہنچنے کی کوشش کی، بس 3-4 روایتیں رٹی رٹائی ہیں وہی سنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس لیے سمجھ آ رہے بس اتنا سالی ہے۔ حالانکہ مولا کائنات مولا علی پاک وہ ہیں جن کی شان میں 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا پڑھو تو اس کا امیر اور اس کا صدر مقام حضرت علی المرتضی۔ اب حضرت علی المرتضی کو اتنے فضائل اور کمالات وہ تو اب چھوڑیں، وہ تو کسی کے بس میں نہیں کہ وہ مولا علی کی فضائل اور کمالات کا احاطہ کر سکے۔ جو خصائص علی ہیں، خصائص وہ چیز ہوتی ہے جو ایک میں دوسرے میں نہیں ہے۔ کیا بات! امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے، عالم الناس ان کا لقب ہے، تمام امت میں سب سے زیادہ علم والے۔ اقضائے امت علی ہیں، سب سے بڑا قاضی اور فیصلہ کرنے والا علی۔ حکیم الامت علی ہیں، حضور نے فرمایا حکمت دنیا میں 10 حصے آئی، 9 حصے اکیلے علی کو عطا کی۔ اور پھر وہ ہستی کہ جسے حضور نے اپنا اخی اور اپنا بھائی فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، نبی کے کندھوں پہ سواری کر کے، نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے کعبے کے بت توڑے۔ وہ علی ہیں کہ جن کو یہ شان حاصل ہے کہ جن کا نکاح زمینوں پہ بھی ہوا اور جن کا نکاح آسمانوں پہ بھی ہوا، اور یہ واحد مولا علی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ پیغام دیتے کہ آسمانوں پر ہم نے علی اور زہرا کا نکاح کر دیے، اب آپ زمین پر تقریب نکاح فرما دیجیے۔ اب حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی مدت و شان میں آپ کی یہی شان آپ دیکھ لیجئے، آپ کے 2 شہزادے رسول اللہ کے نواسے، پھر آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار، آپ کے بابا حضرت ابو طالب، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار وہ ہیں کہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے، اور حضور نے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں، رہے تو جعفر یطیر فی الجنت مع جناح، جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھر رہی جعفر۔ اور پھر حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، آپ کی شجاعت تو آپ نے بات کر دی، یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ علی جیسا کون ہے، فاتح خیبر علی ہے، مشکل کشا علی ہے، حیدر کرار علی ہے، غیر فرار علی ہے، اور پھر وہ علی ہیں کہ جن کی محبت کو رسول اللہ نے انہیں ایمان قرار دیا اور جن کے بغض کو انہیں نفاق قرار دیا، جن کی محبت حلالی ہونے کی پہچان ہے اور جن کا بغض اپنے نسب کے اندر شک کی وجہ ہے۔ میں وہ لفظ تھوڑا وہ کر رہا ہوں، وگرنہ خیر اس میں شرم کی بات نہیں ہے جب حدیث رسول میں ایک چیز آ جائے تو، لیکن عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی میڈیا پہ یہ کیا بول دیا، ورنہ یہ بڑی واضح بات ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کنا نبود اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بات کئی تاریخ ابن اساکر کے اندر امام ابن اساکر نے، اس کے علاوہ سوائق المورکہ میں اور دیگر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے کہ فرمایا کہ ہم کسی کے نسب کی حلت اور حرمت کو جو پہچانتے تھے نا، وہ علی کی محبت سے پہچانتے تھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی لا، اور پھر حضرت علی نے قسم اٹھا کے خود اس حدیث کو روایت فرمایا کہ میرے حبیب نے مجھے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے حبیب نے مجھے یہ فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا اور منافق